بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ کے دن بیوی کے پاس جانے پر اللہ پاک نے کون سے انعامات سے نوازا ہے؟ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا نبی پاک کی سنت ہے، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو چاہیے کہ غسل کرے۔ یہ حدیث متفق ہے۔ معلوم ہوا کہ جب جمعہ کی نماز میں شرکت کرنے والے ہر بالغ شخص پر غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا اور خوشبو لگانا مستحب ہے، اور اس کے مستحب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں۔ انہی میں سے ایک حدیث حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے جہاں تک ہو سکے صفائی و پاکیزگی کا خیال کرے، اور جو تیل خوشبو اس کے گھر میں میسر ہو وہ لگائے، پھر وہ گھر سے نماز کے لیے جائے اور مسجد میں پہنچ کر اس کی احتیاط کرے کہ جو آدمی پہلے سے ایک ساتھ بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ بیٹھے، یعنی جگہ تنگ نہ کرے، پھر نماز یعنی سنت نوافل کی جتنی رکھتے اس کے لیے مقدر ہوں پڑھے۔ پھر جب امام خطبہ دے تو توجہ خاموشی سے اس کو سنے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن جہاں باقی اعمال کا درس ہے، وہیں پر جمعہ کے دن غسل کا بھی درس دیا گیا ہے۔ اس لیے جمعے کے غسل کو سنت کا درجہ دیا جاتا ہے، اور بعض حضرات اس کو واجب کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک معروف حدیث ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن وضو کرے تو یہ کافی ہے، لیکن جو غسل کرے تو غسل افضل ہے۔ اسی طرح کی اور بھی احادیث آئی ہیں جن میں آپ نے غسل کا حکم دیا، اور جب حضرت عمر بن خطاب کو بھی یہی بات سمجھ میں آئی کہ جب وہ جمعے کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت عثمان بن عفان داخل ہوئے، تو حضرت عمر فاروق نے اپنا خطبہ کاٹ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیٹ آنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اذان سنی اور فوراً وضو کر کے مسجد میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ صرف وضو، جبکہ میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ اس طرح سے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تمام لوگوں کے سامنے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا انکار کرنا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ غسل جمعہ فضیلت والے اعمال میں سے ہے کہ جن کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اس ساری بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو جمعے کے دن کے غسل کی اہمیت معلوم ہو جائے، اور معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن ثواب کی نیت سے غسل کیا جائے، اور چونکہ اس کی متعدد احادیث میں تاکید ہے اسی لیے اس کو سنت سمجھ کر کرنا چاہیے۔ یہ حکم تو عام ہوا جس میں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ سبھی شامل ہیں۔ آیا جمعے کا غسل جنابت ہی ہونا چاہیے؟ تو اس سے متعلق ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی عاجز آ گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ہر جمعہ جمع کرے، اور اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک اجر اس کے اپنے غسل کرنے کا اور دوسرا اجر اس کی بیوی کے غسل کرنے کا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔